ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو جاؤ۔ یعنی ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جب بلقیس کے پاس پہنچا دیا اور اس خط کو بلقیس نے پڑھا تو اس پر رعب طاری ہوا، وہ دہشت زدہ ہو گئی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں لکھا تھا کہ تم میرے مقابلے میں سر مت اٹھانا، میری اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہو جانا۔ اب بلقیس کے پاس دو ہی راستہ تھا، یا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف مقابلے کے لیے تیار ہوتی، یا پھر اللہ پر ایمان لا کر کے فرما برداری کرتے ہوئے حاضر ہو جاتی۔ اور وہ بلقیس دیکھ چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو پرندوں پر بھی حکومت ہے، تو ایسے زبردست حکمراں کا مقابلہ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اس نے اس خط کو پا کر کے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ کرنا یہ حکمت اور دانشمندی کی دلیل ہے، اور انسان جو کام مشورے سے کرتا ہے وہ عموماً نقصان سے دوچار نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب جب مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مشورہ کیا دیا؟ مشورہ کا ذکر کر دیتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں، اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے۔ یعنی جب مشورہ طلب کیا تو سرداروں نے بلقیس کو مشورہ دیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور آسانی سے ہم لوگ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ اپنی رائے پیش کر کے انہوں نے فیصلے کا اختیار بلقیس کے سپرد کر دیا کہ ہم جنگ کے اندر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جنگ کرنے کے لیے ہم پورے طور پر مقابلے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب تمہاری کیا رائے بلقیس یہ تم جانو۔ اس سے یہ بات ایک معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مشورہ دے تو مشورہ تھوپنا نہیں چاہیے، بلکہ مشورہ دے کر کے سامنے والے کی رائے پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ مشورہ اچھا سمجھ کر کے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مشورہ دے کر کے چاہتے ہیں کہ اب وہ میرا مشورہ ہی مانے، میں نے دے دیا تو وہ اسی پر عمل کرے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو بلقیس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کے اوپر آمادہ ہیں، اور بلقیس کو ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے جواب کے اندر کہا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ وکذلک یفعلون۔ بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی وہ کرتے ہیں۔ یعنی بلقیس نے کہا کہ اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو وہ اگر ہم پر فتح پا گئے تو بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو بادشاہ جیت جاتا ہے وہ پھر زبردست انتقام لیتا ہے، وہ کشتوں کے پشتے لگاتا ہے، اور جو مرضی میں آتی ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اب بلقیس نے اپنا مشورہ رکھا، بولے میری رائے کیا ہے؟ اس نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر پلٹے گا۔ یعنی بلقیس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ پہلے ایک تحفہ بھیجوں سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف سے تحفہ قبول کر لیں اور ہم پر حملہ نہ کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر کچھ ٹیکس مقرر کر دیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ بلقیس نے کہا تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کر لیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ بادشاہ ہیں، اور تم سے جو ہے وہ جنگ کرنا، ان سے جنگ کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے تحفہ قبول نہیں کیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ اللہ کے نبی ہے، کیونکہ بادشاہ کو دنیا سے مطلب ہوتا ہے اور اللہ کا نبی دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے۔
اور یہ تحفہ کی ایک خاصیت ہے کہ جب کسی کو تحفہ دیا جائے تو دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے کینہ دور ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، بغض دور ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، کیونکہ تحفہ ایک دوسرے کے سینے سے کینہ نکال دیتا ہے، اور کوئی عورت اپنے پڑوس کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ٹکڑا ہی ہو۔ پڑوسی اگر معمولی بھی کوئی چیز دے دینا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معمولی، یہ دیکھیں اس نے مجھ کو دیا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتی ہے تو میں بھی اس سے پیار کروں، تو یہ محبت کی علامت اور محبت کی پہچان ہے۔ اب اس حوالے سے مفسرین نے بیان فرمایا، حضرت قتادہ کہتے ہیں بلقیس نے کہا کہ میں ایک ہدیہ بھیج کر کے ان کو اپنے ملک سے دور رکھوں گی، تو اس نے کیا کیا، سونے کی ایک اینٹ کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ایک روایت میں حضرت مجاہد سے یہ ہے کہ غلام اور باندیوں کو اچھے کپڑے پہنا کر کے ان کو تحفے میں دیا، اور دیگر اور بھی روایتوں کے اندر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال بلقیس نے 500 غلاموں کو لونڈیوں کا لباس پہنایا، یعنی تھی تو عورتیں لیکن مردوں کا لباس پہنایا، اور انہیں زیورات سے سجا دیا، جیسے کنگن، بالیاں وغیرہ پہنا دی ان مردوں کو، اور ان کے ہاتھ میں مہندی لگا کر کے گھوڑوں پر ریشم کے کپڑوں سے سجا کر کے ان کو سونے کی لگام دے کر روانہ کر دیا، اور جواہرات سے ان کی زینوں کو مزین کر دیا۔ یہ تو غلاموں کے ساتھ کیا، اور 500 لونڈیاں بھیجی جن کے ہاتھ میں تیر تھے، یعنی ایک دم الٹا کیا، مردوں کو عورت کی شکل میں بھیجا اور عورتوں کو مردوں کی شکل میں بھیجا۔ تو ان عورتوں کا لباس جو ہے مردانہ تھا، اور ہدیے کے طور پر 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اس نے روانہ کی۔ ان لڑکیوں جن کو ابھی میں نے ذکر کیا کہ مردانہ لباس میں وہ تھی، تو ان کو بہترین جو ہے وہ تاج پہنائے اور قیمتی عطر لگایا، مشک و عنبر سے آراستہ کیا، قیمتی موتیوں سے بھرے ہوئے ان کو ڈبے دیے، بہت سجا سنوار کر کے اس نے یہ قیمتی تحفہ بھیجا، اور منذر بن عمرو کو اس کا حاکم بنایا۔ کہا کہ اگر تجھے پہلی ملاقات میں سلیمان علیہ السلام غصے کی نظر سے دیکھیں تو سمجھ جانا وہ بادشاہ ہیں، اور اگر وہ محبت کے ساتھ تم سے ملیں تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سارا معاملہ تو ادھر تھا۔ ہدہد نے یہ پورا کا پورا نقشہ دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جا کر کے پورا ماجرا بیان کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ دنیا کی دولت دیکھ کر کے مجھے لالچ ڈالنا چاہتی ہے، مجھ کو لالچ دینا چاہتی ہے۔ آپ نے کیا کیا، جناتوں کو حکم دیا، جنات تو آپ کے حکم کے ماتحت تھے ہی، اور جناتوں کے لیے بڑا بڑا کام بھی پل بھر کے اندر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک میدان میں 18 میل کا ایک احاطہ تیار کروایا، جس کا فرش سونے چاندی کا، اور میدان میں ارد گرد دیواریں کھنچوائی جن میں سونا چاندی ہو، اور خوبصورت دریائی جنگلی جانور وہاں پر لا کر کے رکھ دیے، اور دریائی جانور الگ الگ جو ہے وہ رنگ کے لائے گئے، میدان کے دائیں بائیں ان کو سجا دیا گیا۔ جنات نے فوراً آنن فانن سارا میدان سجا دیا۔ اس میدان کے بیچ میں آپ نے اپنا تخت لگایا، اور 4000 کرسیاں دائیں طرف اور 4000 کرسیاں بائیں طرف بچھوائی، اور کئی میل دور تک جناتوں کی صفیں لگا کر کے ان کو سب بستہ کھڑا کر دیا۔ ایسے انسانوں، جانوروں، درندوں، وحشیوں کی صفیں کھڑی کر دی، اور پرندے اوپر سے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ مجلس سجا دی گئی۔ آسمان نے بھی ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنا شاندار منظر جناتوں نے تیار کر دیا۔ اب جب بلقیس کے تحفے لے کر کے وہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ تو یہ تحفہ لائے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سونے چاندی کے اندر تو کھیل نہیں ہے، لوگ ان کے تو گھوڑے سونے چاندی پہ گوبر اور لید کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا تو بالکل دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہی معاملہ ہو گیا کہ ایک بدھو تھا، وہ خلیفہ بغداد کے یہاں پانی کا گھڑا تحفے میں لے کر کے گیا۔ جب گیا تو دیکھا کہ خلیفہ کے باغ کے سامنے دریائے دجلہ بہہ رہا ہے، تو اس کو اتنی شرم آئی کہ میں پانی کا گھڑا لایا ہوں، یہاں تو نہروں کے پاس میں بادشاہ بیٹھا، اپنا گھڑا توڑ دیا۔ تو وہی کیفیت ان کی بھی ہو گئی۔ ہم لوگ تو سوچ رہے تھے بہت بڑا تحفہ لائے ہیں، لیکن یہ تو سونے چاندی پہ اپنے گھوڑوں کو بٹھا کر کے رکھے ہیں۔ بہرحال جب نمائندوں نے جناتوں کو دیکھا تو خوف محسوس ہوا۔ فرمایا چلے آؤ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پانی طلب کیا اور غلاموں اور کنیزوں کو حکم دیا کہ تم لوگ دور سے آئے ہو، منہ ہاتھ دھل لو تاکہ تمہارا گرد و غبار دور ہو جائے۔ تو آپ اصل میں ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تم کو پہچان گیا ہوں، تم میں سے کون مرد ہے اور کون عورتیں ہیں۔ کیونکہ جب پانی ان کو دیا گیا تو کنیزوں نے برتن سے پانی لے کر ہاتھ پر رکھا، پھر منہ دھویا، اور غلاموں نے برتن سے ہی پانی لے کر کے منہ دھو لیا۔ تو اس طرح سے ممتاز ہو گئے کہ کون ان میں سے غلام ہیں اور کون ان میں سے کنیزیں ہیں۔ بہرحال ادھر بلقیس نے کچھ اور پلان بنایا تھا، ادھر نقشہ پورا کا پورا الگ ہی کچھ اور بن گیا۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تحفے جب یہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحفے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے مال کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی۔ جب بلقیس کے سفیر نے بلقیس کے تحفے واپس لے جا کر کے بلقیس کو دیے اور بتایا کہ ہم لوگ ایسی جگہ تحفے لے کر کے گئے ہیں، وہ تو سونے چاندی میں بیٹھتے ہیں، ان کا تو بہت بڑا معاملہ ہے ان کا، تو وہ حیرت کے اندر ڈوب گئی۔ اور ادھر پھر کیا ماجرا ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ اور پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، یعنی وہ تحفے لینے والا، تحفے لے کر کے آنے والا، تو سلیمان نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ تمہیں کیا سونا چاندی ملا، اللہ نے مجھے نبوت دیا، علم سے سرفراز کیا اللہ نے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی ان تحفوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارجع الیہم، پلٹ جا ان کی طرف، یعنی تحفے لایا ہے نا، اپنے تحفے واپس لے کر کے چلا جا۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جس کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہو جائیں گے۔ ان سے جا کر کے کہہ دو مجھے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے تحفے واپس لے کر کے جاؤ۔ اسے کہہ دو ایمان لا، اگر تو ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر میرے لشکر پھر یہاں سے جب چلیں گے نا تو ان لشکروں کو دیکھ کر کے تم جو ہے مبہوت ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ بلقیس کا سفیر جب واپس بلقیس کے پاس گیا، بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر حملہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، تو بلقیس نے اطاعت شیاری کی نیت کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری کر لی، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی ہیں وہ، تو ان سے جنگ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روایت میں آتا اس نے شہر سے نکلتے وقت میں اپنے تخت کو محفوظ کر دیا۔ بہت خوبصورت بہت بڑا تخت تھا، میں نے کل پرسوں کی تفسیر میں بتایا تھا کہ اس کے یہاں 7 کمرے تھے، ہر کمرے کے پیچھے ایک کمرہ تھا، اور اس نے 7ویں کمرے میں تخت کو بند کر دیا اور کمرے میں تالا لگایا، پھر 7 کمروں میں تالے لگائے اور ان کی حفاظت کے لیے چوکیدار مقرر کیے، پھر اپنے خدام اور اپنے متبعین کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھیج دیا کہ میں آپ کی خدمت میں آ رہی ہوں تاکہ آپ کی باتوں کو سنوں اور آپ جس دین کی مجھے دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی تبلیغ کے اوپر عمل کروں۔ اب عبداللہ بن شداد کہتے ہیں جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے 1 فرسخ کے فاصلے پر رہ گئی، یعنی جو 3 شرعی میل بنتا ہے 1 فرسخ، یہ فاصلہ ہوتا ہے، آج کل کلومیٹر چلتے ہیں، پہلے فرسخ چلتا تھا، تو اتنا جب فاصلہ رہ گیا 3 میل کا، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کیا کہا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان نے کہا درباریوں تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے حضور فرما بردار ہو کر کے حاضر ہو۔ اب بتاؤ کتنے دنوں کا راستہ، اتنی دور تو اس کا ملک ہے، اور پھر وہ تخت اٹھا کر کے لانا اتنا بھاری کہ کئی لوگ مل کر کے اس کو ہلا بھی نہ سکے، اور
ابھی وہ بالکل چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئی، یہ کون لا پائے گا؟ لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نبی سب کچھ جانتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی اگر چاہتے تو آپ دعا فرماتے وہ تخت حاضر ہو جاتا، لیکن یہاں پر بڑی حکمتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جب درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر کے آ جائے۔ آپ نے جو تخت منگوایا اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بلقیس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پل بھر میں تخت یہاں پہ لا سکتا ہوں، معجزہ دکھانا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے بلقیس کتنی ہوشیار ہے، اس کے دماغ کا امتحان لینا تھا، ابھی جیسا کہ آگے آئے گا۔ بہرحال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت یہاں پر لے کر کے میرے پاس حاضر ہو جائے گا، تو دربار میں جنات بھی موجود تھے، بڑے بڑے شریر جن بھی موجود رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی شرارت تو چلتی نہیں تھی، تو وہیں پر ایک شریر جن موجود تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا خبیث جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، یعنی آپ کا دربار ختم ہوگا نہیں، میں لے کر کے تخت لا کر کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دربار لگتا تھا وہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، صبح کے وقت سے لے کر زوال تک یہ آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو جن نے کہا کہ میں تخت لے آؤں گا جو قیمتی ہیرے و جواہرات سے جڑا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو میں لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو جو منگوانا چاہ رہے تھے، اس سے یہ ظاہر ہو جاتا کہ آپ کی حکومت کتنی بڑی ہے، پل بھر میں کیا سے کیا آپ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو معجزہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے، بلقیس یمن میں رہتی تھی، یمن کے شہر صنعا میں، اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور وہ تخت کئی کوٹڑیوں کے اندر، کئی تالوں کے اندر بند کر کے کئی ہزار چوکیداروں کی نگرانی میں تھا۔ اس کو لانے کے لیے باقاعدہ فوج بھیج کر کے لڑائی کر کے پھر لانا پڑتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تو 3-4 گھنٹے کا تھا، اور بیت المقدس سے وہ کہ پایا تخت معارف کا فاصلہ پرندے کی اڑان سے کم 1,500 میل بنتا تھا۔ اب تخت کو لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا کہ کون ہے جو تخت کو لے کر کے حاضر ہو جائے گا، تو ایک جن نے کہا حضور آپ مجھے حکم دینا، میں ابھی دربار پورا ہونے سے پہلے لے کے آتا ہوا، انی علیہ لقوی امین، اور میں بے شک اس پر قوت والا، امانت والا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سنا نا تو آپ نے اس کو تاخیر سمجھی، کا نہیں مجھے اس سے پہلے تخت چاہیے، مجھے تخت اس سے پہلے چاہیے، یہ تو بہت تاخیر کی بات، جلدی مجھ کو چاہیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اور زیادہ جلدی کی بات کی تو اس کے بعد میں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ تو اس نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی دربار میں ایک بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا اور جلدی چاہیے تو اس نے عرض کیا جس کے پاس علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا، ایک پل مارنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا میں۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلدی کے لیے کہا نا، تو وہیں پہ آصف بن برخیہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یمن کی طرف دیکھیے، جب آپ کا مطلوب عرش ہے تو پھر آپ دعا کریں تو وہ عرش زمین میں سے گھس کر کے آپ کے پاس میں پہنچ جائے گا۔ تو ایک روایت کے مطابق ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ جو اسم اعظم جانتے تھے، اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی تو پل بھر میں اللہ نے تخت کو وہاں پر موجود کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے اور وہ تخت جس جگہ پر تھا وہ جگہ پھٹ گئی اور تخت وہاں سے نکل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ تو یہ
اللہ رب قدیر نے بڑا فضل فرمایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ رب کا میرا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی جلدی تخت عطا فرما دیا، اور رب مجھ کو آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں، اور اللہ کا نبی تو بڑا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کا ولی کرامت دکھا سکتا ہے۔ وہابی کہتے ہیں نا کہ یہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام جو سارے نبیوں سے افضل ہیں، ان کی امت کا ولی کتنی طاقت رکھتا ہوگا، ہمارا غوث ہمارا خواجہ کتنی طاقت رکھتا ہوگا، اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب آصف بن برخیہ نے پل بھر میں تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کر دیا۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ بے موسم کے اللہ ان کو پھل دیتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام پانی پہ چلتے ہیں، یہ بھی منقول ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور لقمان سرخسی سے ہوا میں اڑنے کی روایت کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء نے پتھر کی تسبیح کو سنا، اصحاب کہف کے کتے نے اصحاب کہف سے کلام کیا۔ قرآن پاک میں کتنی کرامتوں کا ذکر ہے، لیکن وہابیوں کی آنکھوں پر وہ گمراہیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، انہیں نہ قرآن نظر آتا ہے نہ حدیث نظر آتی ہے، انہیں خالی اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا ان کے مولوی ان کو بتاتے ہیں، اشرف علی تھانوی وغیرہ جتنا ان کو بتاتے ہیں اتنا ہی ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، وہ سب ان کی سمجھ سے اوپر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی حضرت آصف بن برخیہ نے اسم اعظم کی برکت سے دعا کی، اللہ نے وہ تخت وہاں پہ عطا فرما دیا۔ اب ابھی بلقیس تو پہنچی نہیں ہے، تخت پہلے ہی دربار میں پہنچ گیا۔ آگے کیا ہوتا ہے آنے والی آیتوں کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔